بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی اس نشست میں ہم نے آج سورۃ البقرہ کی پہلی 7 آیات جن پر رکوع مکمل ہوتا ہے مکمل کر لی ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے الف لام میم سے جب شروع کیا تو 2 آیات کو ہم نے درس کے لیے انتخاب کیا تھا۔ اللہ پاک نے اس سے پچھلی آیات میں ذکر فرمایا یہ کہہ کر کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ذی شان ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، یہ لا ریب ہے۔ بنیادی طور پر عربی میں شک بھی استعمال ہوتا ہے، لا شک فی بھی ہو سکتا تھا، مگر شک اتنا جامع نہیں ہے جتنا کہ ریب لا ریب ہونا زیادہ جامع۔ سو اللہ پاک کا یہ اعجاز ہے، اللہ کریم کا یہ اس کے کلام کا اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی جملے میں بہت ساری باتوں کو سمو دیتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی جس طرح قدر و منزلت بالا ہے اسی طرح یہ بھی بالا و اعلیٰ ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کو جاننے کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ یہ اس قدر والے کا کلام ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ الذین، اب آگے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، متقی کون سے والے؟ الذین، وہ یقیمون الصلاۃ، جو کہ صلاۃ کو قائم کرنے والے ہیں۔ صلاۃ ایک وہ ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور صلاۃ ایک سسٹم بھی ہے، یعنی جس میں نماز والی آپ کی دلی کیفیت باہر بھی نظر آئے، یہ ایک سسٹم ہے۔ دیکھیں نماز آپ پڑھتے ہیں نا، تو نماز جس وقت آپ آغاز کرتے ہیں نماز کا، تو اس وقت آپ اس کا آغاز کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ ہے اللہ اکبر۔ یہ جملہ ہے، یہ کلمہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ ہی بڑا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی بڑا ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ، بعض نے اس کا ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا سب سے بڑا ہے، تو یہ آپ دوسروں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک قطار میں کھڑے ہوئے مختلف لوگ، کسی کا قد کوئی، کسی کا کوئی، کسی کا کوئی، اور ایک سب سے بڑا، تو آپ نے خدا کو بندوں کی قطار میں کھڑا کر دیا، وہ تو قطار سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا سب سے کیا مقابلہ ہے؟ خالق کا مخلوق سے کیا مقابلہ، کیا موازنہ؟ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ کہنا چاہیے اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، یقین جانیے اللہ ہی بڑا ہے۔
اس سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو جو کہتے ہیں ان پہ اگر غور کریں تو یقین جانیے زندگی بدل جائے۔ ہم اللہ پاک کی بڑائی کا اعلان کر کے دوسری طرف اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے کہ مولا بڑا تو ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ زمین پر بسنے والے ہم انسان جو اقتدار اور اختیار مل جانے پر باولے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے قد ماپنے لگ پڑتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی اس کائنات میں اتنی بھی وقت نہیں رکھتی۔ یہ سائنسدان مانتے ہیں کہ اس معلوم کائنات میں، نامعلوم تو پھر بہت بڑی ہے نا، یہ معلوم کائنات میں زمین کی حیثیت اتنی ہے جیسے کوئی ریگستان ہو، ریگستان میں پڑے ہوئے ریت کے ایک ذرے کی۔ بتائیے، ایسی ہزاروں اربوں زمینیں اس کی کائنات میں بھی آ جائیں تو اس کی کائنات پھر بھی بہت بڑی ہے۔ جب کائنات اتنی بڑی ہے تو وہ خالق کتنا بڑا ہوگا۔ اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرنا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، یہ ضروری ہے۔ یہ نماز میں اعتراف ہو جاتا ہے مگر باہر نکل کے نہیں ہوتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب یہ صف میں کھڑے ہوئے تو یہ ہو جاتا ہے مگر باہر نکل کے یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو اندر تھا نا یہ صلاۃ پڑھنا تھا، اور جو باہر کرنا ہے یہ صلاۃ قائم کرنا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، صلاۃ ایک سسٹم ہے۔ ہمارے جو قرآنسٹ لوگ ہیں نا، جو کہ قرآن کی بات زیادہ کرتے ہیں، حدیث اور سنت کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں قرآن ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ صلاۃ ایک سسٹم ہے۔ صلاۃ ایک سسٹم ہے، یہ صرف ظاہری حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، رفع یدین کیا نہیں کیا، ہاتھ ناف پر باندھے یا سینے پہ باندھے یا باندھے ہی نہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، ہاں جی، یہ ان کا مضمون ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں صلاۃ ایک سسٹم ہے مگر ان کے یہاں بھی صلاۃ نہیں نظر آتی۔ بات ہی بات ہے، صرف بات ہی بات ہے، جو کچھ حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ پاس سجدے بھی تھے، پاس سجدے بھی تھے، نمازیں بھی، زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے، نمازیں بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ اس دن جو رحمت ہوگی جس پہ، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو صلاۃ نماز بھی ہے، صلاۃ ایک سسٹم بھی ہے، تو یہ بھی قائم ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا ہدایت ان متقی لوگوں کے لیے ہے جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی ہمارے دیے میں سے، اس کو اللہ نے پہلے استعمال کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دیے میں سے دیتے ہیں۔ دینے والا جملہ مطلب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں يُنْفِقُونَ پہلے بھی آ سکتا تھا ترکیب میں، مگر مالک نے پہلے کہا دیکھ لو تم جو دو گے وہ بھی میرے دیے میں سے دینا، میرے دیے میں سے دینا۔ یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو دیتے ہوئے کبھی جھجکے نہ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور پھر فرمایا اور وہ بھی جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا۔ یعنی متقی ہونے کی ایک شرط یہاں یہ بھی آ گئی کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر
جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یا قرآن کا بیان نازل ہوا۔ بیان مطلب اس کی تفصیلات وہ رسول اللہ پر نازل ہوئیں اور حضور نے بیان فرمائی۔ بیان اس کی وضاحت ہے، اس کی تشریحات ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرمائی۔ جیسے نماز کی بات آتی ہے نا، تو نماز کا حکم قرآن میں ہے، مگر نماز پڑھنی کیسی ہے اس کو اللہ پاک نے رسول اللہ پہ چھوڑ دیا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے، مگر زکوٰۃ کتنے مال پر دینی ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور یہ کہ وہ کتنے عرصے بعد دینی ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، کیسے دینی ہے نہیں معلوم۔ اس کے لیے بھی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دے دیا کہ محبوب آپ نے بتانا ہے ان کو۔ صلاۃ کے لیے جب بات آئی نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا مجھے دیکھو جیسے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ویسے تم بھی پڑھتے چلے جاؤ۔ گویا اللہ پاک نے بتایا ایک تو یہ قرآن ہے جس میں تمہیں میں نماز پڑھا رہا ہوں، نماز بتا رہا ہوں، نماز کو حکم دے رہا ہوں، ایک یہ قرآن ہے جو میں اپنے نبی پر نازل کرتا ہوں، اور ایک قرآن وہ ہے جو تمہیں اس قرآن کا بیان بتاتا ہے۔ ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ حضور کو بھی اللہ پاک نے قرآن والی کیفیت عطا کر دی کہ میرا محبوب جو کہے نماز وہی ہے۔ تو حضور نے بھی ظاہر اپنی مرضی سے تو نہیں بتائی، ایسا نہیں ہے کہ حضور نے اپنی مرضی سے کوئی نماز گھڑ لی تھی، نہیں، بلکہ جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز امت کو عطا کر دی۔ اس نماز میں مفسرین نے لکھا ہے پہلے آسمان والوں کی عبادت بھی شامل ہے، دوسرے والوں کی بھی عبادت شامل ہے، تیسرے والوں کی بھی عبادت شامل ہے، ساتوں آسمان کے فرشتوں کی مختلف عبادتیں، کسی کی عبادت قیام ہے، کسی کی عبادت رکوع ہے، کسی کی عبادت قومہ ہے، کسی کی عبادت سجدہ ہے، کسی کی عبادت جلسے میں ہے۔ یہ ساری عبادتوں کو اکٹھا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق امت کو دے دیا۔ اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک ہمیں پہلے آسمان کی نماز پڑھنے والوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، دوسرے آسمان کی عبادت کرنے والوں کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور یوں ان تمام عبادتوں کا لطف اور لذت جو ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی امت کو عطا کر دی ہے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلوں کو، آپ سے پہلے جو نازل ہوا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ میں نے پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا کہ اسلام کو اللہ پاک نے کسی خاص خطے کا دین نہیں رکھنا تھا، یہ دین عالمگیر دین ہے۔ جیسے آج ایک گلوبل ولیج کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، تو یہ اب جو ہے یہ گلوبل ریلیجن آپ جانیے اس کو۔ قرآن نے کہہ دیا محبوب متقی وہ ہے جو آپ پر نازل کیے ہوئے پر ایمان لائے، اور وہ بھی جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نہ اس پر صرف ایمان لائے بلکہ جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لائے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور اس کا آپ دیکھیے مشاہدہ کریں، دنیا میں واحد مسلم ہیں جو پہلے ادیان جو موجود تھے آسمانی مذاہب ان کے انبیاء کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ورژن ہے، لہذا جو اپ ڈیٹڈ ورژن ہے نا وہ اسلام ہے۔ تو جب کوئی چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے تو آپ اس کا انکار نہیں کرتے، مگر چونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ متروک ہوتا ہے، ہم نہیں کرنے والے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی یہ ہمارا فیصلہ نہیں، اللہ نے فرمایا اب کے بعد محبوب جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ تلاش کرے گا نا، اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں دیکھے گا کہ وہ تو گھاٹا ہی گھاٹا کر بیٹھا، اندھیرے میں تیر چلاتا رہا، جس کو وہ دین سمجھتا رہا وہ دین تھا ہی نہیں۔ دین تو فقط اسلام تھا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو سو کالڈ پیروکار ہیں، ان کے فالوورز بنے ہوئے ہیں جن کو ہم جیوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ یہودی عیسائیوں کو، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو نبی نہیں مانتے، یہ سیاسی طور پہ ایک اپنی بات الگ ہے مگر وہ نہیں مانتے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو سازش کرنے والے تھے وہ یہودی تھے، آج کے یہودیوں سے بہتر یہودی تھے، سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ظاہر ہے جیسے جیسے نبی کے دور سے دور چلتا ہے نا کوئی تو وہ اور برا ہوتا ہے، اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو بھی آئے گا اس سے برا، پھر جو آئے گا اس سے برا، یعنی نبی کا دور سب سے بہترین دور ہوتا ہے، پھر اس سے جڑا ہوا دور، پھر اس کے بعد اس سے جڑا ہوا دور، پھر جیسے جیسے پیچھے جائیں گے دور وہ نہیں رہے گا، یعنی وہ برکتیں وہ سعادتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی حال عیسائیوں کا جو تھا وہ یہودیوں کے ساتھ دشمنی کا رہا، مطلب جس دور میں عیسائی غالب آئے انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کروایا، جب یہودیوں کو موقع ملا تو انہوں نے جناب اپنا کام کروایا، اور یہ صلیبی جنگوں کی سازشوں کے پیچھے یہودی تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھی دشمن ہمارے، عیسائی بھی دشمن ہمارے، ان دونوں میں لڑائیاں پیدا کرو، لکشمن مرے یا رام ہمیں ہتیا سے کام، دونوں میں سے جو بھی مر جائے دشمنی ہے نا ہمارا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک سیدھی سی بات ہے جو سمجھنے کی۔ صرف مسلم ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، اور ان کے ہاں عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں کہ کوئی اللہ معاف کرے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو بائبل میں لکھا ہوا انسان پڑھے تو شرما جائے، جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ان کی باتیں مشہور ہیں ہم وہ پڑھیں تو ہمیں کانوں کو ہاتھ لگانا پڑے، یعنی انبیاء کے تقدس اور عصمت کے خلاف باتیں، اور ہم کہتے ہیں جس طرح ہم حرمت سیدنا محمد الرسول اللہ کے پاسبان ہیں اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حرمت اور عزت کے بھی پاسبان ہیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں اللہ پاک نے اپنے اس مقدمے کو جو اللہ پاک نے ان پچھلی 4 آیات میں بیان فرمایا یہاں مکمل فرمایا، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت کا تعلق اعتدال پر ہوگا، افراط و تفریط پر نہیں، کہ کوئی وہ کہ جس نے بڑھایا نبی کو اور بڑھا کر خدا بنا دیا، اور جس نے گھٹایا تو اس کو نبی کو مقام بشریت سے بھی نیچے لا گرایا، یعنی ایسی ایسی باتیں ان کے ساتھ منسوب کر دیں، نہ افراط نہ تفریط۔ مومن اور مسلم وہی ہوگا جو انبیاء کے تقدس کا بھی خیال کرے گا اور افراط و تفریط سے بھی ان کی ذات کو پاک رکھے گا، اور فرمایا انبیاء کے تمام مذاہب کی صرف اس بنا پر کہ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہیں، عیسائیوں کے نبی ہیں تو ہم نہ مانیں، یہ تو بات کوئی نہ ہوئی نا، عیسائی غلط ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام درست ہیں، یہودی غلط ہیں مگر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام درست ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے
جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور یہی قرآن نے سکھائی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں پر اللہ پاک نے رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں ہوں گے، یعنی انہیں فلاح کا اور کامیابی کا اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دی ہے کہ یہ سرٹیفائیڈ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس سے آگے اللہ پاک نے یہ جو 2 آیات ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ 2 آیتیں اللہ نے کافروں کے بارے میں بیان فرمائی۔ کتنی؟ 2۔ ان دونوں آیات کو سمجھیں۔ پہلے اللہ پاک نے مومنوں کا ذکر فرمایا، اس سے آگے اسی رکوع میں اللہ پاک نے صرف 2 آیات کافروں کے بارے میں بیان فرمائی۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ڈرانے سے مراد خبردار کرنا ہے، وارن کرنا ہے، وارننگ ہوتی ہے نا، اور یہ وارننگ ہے بنیادی طور پر کہ آپ وارن کرتے ہیں کہ آگے نہ جانا گڑھا ہے، آگے نہ جانا آگ ہے، آگے نہ جانا تباہی ہے، آگے نہ جانا سیلاب ہے۔ تو مختلف عذابوں سے ڈرانا کہ تمہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تمہارے اعمال کا حساب ہونا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو، ایمان لے آؤ، یہ تھا وارننگ۔ فرمایا محبوب یہ جو رہ گئے کافر، تو کافروں، یہ جو اصلی کافر ہیں، ان کے لیے تو برابر ہے، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا انکار کرتے تھے، یہ کافر تھے۔ اللہ پاک نے مزید اس بات کو کھولا، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ کیا کر دیا ہے؟ مہر لگا دی۔ اچھا بنیادی طور پر اگر آپ کافر دیکھیں نا، چاہے ابو جہل دیکھیں، ٹھیک ہے جی، چاہے ابو لہب دیکھیں، عتبہ و شیبہ دیکھیں، آپ غور کریں کہ یہ ان کے کفر کی بنیادی وجہ کیا بنی، کیا سبب تھا؟ کیا انہیں حضور کا عرفان حاصل نہیں ہوا؟ کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور سچے ہیں؟ تو وہ مانتے تھے کہ حضور سچے ہیں۔ کافر اپنے بیٹے کو تو جھوٹا کہہ سکتے تھے، مگر کریم آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ ایسا پاک وجود تھا کہ وہ پوری زندگی انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بیٹے نے تو جھوٹ بولا ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولا ہے۔ مانتے تھے کہ حضور سچے ہیں، مگر اندر کا جو وہ بغض تھا نا کہ جی مانیں گے تو چودراہٹ جلی جائے گی، ہاں جی، یہ جو بغض تھا جس کی وجہ سے وہ حضور سے دور ہو گئے، نفرت کرنے لگے، اس بغض کی وجہ سے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یاد رکھیے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، جو شخص بھی حضور کے لیے تھوڑا سا بھی دل نرم رکھتا تھا نا، اللہ پاک اس کا دل ایمان کی طرف موڑ دیتا تھا، اور جس نے حضور کی مخالفت دلوں کی تھی نا جنہیں، اللہ نے وہ دل تے مور علاج ہے، فرمایا بدبختہ تو اس قابل ہی کوئی نہیں، بد نصیب تو اس لائق ہی نہیں ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ محبت کرنے والے کو ایمان ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ کبھی بھی وہ شخص جو حضور سے محبت رکھے اور اسے ایمان نہ ملے ہو نہیں سکتا۔ محبت تھی نا تو ویسے کرنی کہاں تھے، ایمان ملا کہ نہیں ملا؟ اور اگر محبت نہیں تھی تو قریب ابو جہل تھا، قریب ابو لہب تھا، محبت نہیں تھی، محبت
نہیں تھی، محبت نہ ہونے کی بنا پر ایمان پر کچھ نہ ملا، دلوں پر مور لگ گئی۔ اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اس کو کلیئر کر دی اللہ پاک نے اس آیت میں، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اچھا یہ جو پردے سے مراد کیا ہے؟ آنکھیں کھلتی نہیں تھی؟ کھلتی تھی۔ ٹوسس تھا؟ نہیں تھا۔ کیا کوئی سفید موتیا ہو گیا تھا جیسے ہمارے ہاں ہو جاتا ہے تو جی پھر لینس بدل دیتے ہیں تو پھر بندے کو پھر دکھتا ہے؟ تو نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ غشاوہ، یہ جو لفظ ہے نا غشاوہ، ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے غشی طاری ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ غشی طاری۔ غشی طاری کا مطلب کیا؟ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لو جی غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، ہوش و حواس کھو بیٹھا، یہی ہوتا ہے نا۔ ہوتا کیا تھا کہ ان کافروں کو ان کی اس تمرد نے، جاہ پسندی نے اور اپنے سرداری کے زوم نے بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ نشہ بھی بڑا برا نشہ ہوتا ہے، چودراہٹ کا نشہ، یہ نشہ سرداری کا نشہ، یہ نشہ کہ لو جی جے کلمہ پڑھ لیتے پھر سامنے چودھری کو کے نہیں آتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دیکھیں نا جناب سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جو آیا تو وہ حضور کا غلام ہو گیا، اگرچہ حضور نے اس کو کبھی غلام پکارا نہیں، حضور نے اس کو غلام پکارا نہیں ہے، مگر حضور کی غلامی میں آئے۔ حضور نے ایک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا لوگو ایمان لے آؤ، تو وہ اگلے کہتے ہیں جی ملے گا کیا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ تمہارے باج گزار ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کون سے قیصر و کسریٰ؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا قیصر کسریٰ کون سے؟ قیصر جو کہ ملک الروم، روم کا بادشاہ، وما کسریٰ ملک الایران، ایران کا بادشاہ، یہ تمہارے باج گزار ہو جائیں گے۔ صحابہ وہ جو کافر تھے کہنے کہ واقعی؟ فرمایا ہاں۔ جن کو نظر آتا تھا ایمان اور انہوں نے دیکھا بھی کہ حضور پر ایمان لانے والوں کو کریم آقا کے وصال کرتے ہی جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا، اور اس کے 12-14 سال کے اندر ہی سارا معاملہ، 12 سال کے اندر ہی ایران فتح ہو چکا تھا، اور پھر یہ فوجیں فتح کرتے کرتے روم تک چلی گئی۔ کسی نے دیکھا تھا کہ جناب بلال حبشی بھی گورنر بنیں گے، جناب سیدنا ابو ذر غفاری بھی گورنر بنیں گے، جناب سیدنا ابو ہریرہ بھی کہیں کے گورنر بنیں گے، جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی پہنچیں گے، جناب سیدنا عمر بن سعد ہوں گے گورنر، جناب سعد بن وقاص ہوں گے۔ مطلب بنیادی طور پہ آپ ان سب کو دیکھیے کہ اللہ پاک نے دکھایا، فرمایا دیکھ لو جب کوئی میرے محبوب کا ہو جائے نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ حضور کے غلام وقت کے امام بنے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان کا یوم قریب ہے، تو اس حوالے سے ایک بات کہوں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں مدینے مکے سے باہر ایک بڑا میدان تھا، جہاں مکے میں تو گھاس واس نہیں اگتی، یہ میدانیں، یہ وہ جگہ ہے جسے وادی غیر ذی زر کہا جاتا، جس میں کچھ نہیں اگتا تھا۔ اب جا کے کچھ مٹی، کوئی کھاد، کوئی ادھر ادھر کی مصنوعی محنتیں کر کر کے سعودیہ والوں نے کچھ اگا لیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بہت عرصے کے بعد۔ تو اب اس کے باہر کچھ نا طائف کے راستے میں میدان ایک تھا جہاں کچھ اگ جاتا تھا، کوئی جھاڑی، کوئی جڑی بوٹی، اس طرح کی جھاڑیاں واڑیاں، کوئی ہلکے پھلکے درخت، تو وہاں چرانے کے لیے لوگ اپنے بکریاں، کوئی اپنے اونٹ لے جاتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اپنے دور خلافت میں اس جگہ پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے یوں نظر دوڑائی تو چپ کھڑے ہو کرنا، سوچتے سوچتے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا یا امیر المؤمنین، یہاں کیا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ دیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟
آپ نے فرمایا یہ وہ میدان ہے کہ میرا باپ مجھے چند اونٹ دے کے بھیجتا تھا اور میں انہیں چرانے کے لیے یہاں لاتا تھا، سارے دن لے کے پھرتا تھا، شام کو پھر بھی وہ بھوکے جاتے تھے، میرا باپ مجھے تانے دیتا تھا، میرا نام عمر تھا، مجھے عمیر کہتا تھا۔ عمیر کہتے ہیں چھوٹے عمر کو، چھوٹا کرنے کے لیے نا، یہ تصغیر ہے، جیسے کسی کا نام اشرف ہو تو اسے کوئی اچھی کہہ دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں، تو اسی طرح مجھے عمیر کہتے، او عمیر، اور تجھ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے چند اونٹ ہی جو ہے ان کا پیٹ بھر کے لے آئے۔ فرماتے ایک وہ معاملہ تھا اور ایک آج ہے کہ میں 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے وہ میری عمارت ہے، ہاں جی، خلافت کا دور ہے، اور اللہ کا کرم دیکھو کیسا کہ آپ کو ہر جگہ پر امن ملے گا۔ یہ سب اس سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کا صدقہ ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، فرمایا ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیا فرمایا؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو آیات ہیں نا، اللہ پاک نے 1 2 نہیں 13 آیات منافقین کے بارے میں نازل فرمائی۔ کتنی؟ یہ بنیادی وجہ ہے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوتا ہے، تو چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی ہر بات بتانی پڑتی ہے، اس کی ہر بات بتانی پڑتی ہے۔ اور یہ اتنی آیات کا نزول اللہ پاک نے اس لیے بھی بتایا کہ دیکھو منافق صرف میرے محبوب کے دور میں نہیں تھے، اس طرح کے مختلف رنگوں میں ہر دور میں ہوں گے، لہٰذا ہر دور میں منافقوں سے محتاط رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان آیات کو بار بار پڑھو، ان کی ظاہری شکلوں پہ نہ جانا، ان کے دعووں پر نہ جانا، جی، ان کی وزاداریوں پر، بناوٹوں پہ نہ جانا، ہر رنگ میں منافق ملیں گے، لہٰذا ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما دے، ہماری ہر طرح کی ظلمت دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔